اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج الوداع کیا۔ میں نے آپ کے ساتھ منی میں فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لوگوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں کو لایا گیا تو دونوں کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہیں، ہم گھر نماز پڑھ چکے تھے۔ ہم نے گمان کیا تھا کہ ہم جماعت نہیں پا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں ایسا نہ کیا کرو۔ جب تم دونوں گھر میں نماز پڑھ لو پھر باجماعت پاؤ تو اس کے ساتھ شریک ہو جایا کرو، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے بخشش طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ، اس کو بخش دے۔ اس کے بعد لوگوں کا رش ہو گیا۔ میں اس دن دونوں سے بڑا طاقتور تھا اور اپنی قوم سے لوگوں نے بھیڑ کی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جیسی ٹھنڈک اور خوشبو والی کوئی شے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا، ہر کمزور آدمی جس کو کمزور سمجھا جاتا ہو، دو پرانے کپڑوں کا مانگ جس کی پرواہ کوئی نہ کرتا ہو، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور پورا کرے گا۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا، ہر موٹا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، موٹا۔ میں نے عرض کی، حج کیا ہے؟ فرمایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کسان دیہاتی سے پانی مانگا تو ان کو پانی چاندی کے برتن میں دیا گیا تو انہوں نے پھینک دیا۔ پھر فرمایا، میں نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ہمیں سونا اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کیا ہے اور ریشم اور دباج پہننے سے منع کیا، اور فرمایا، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔